بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انسائکلوپیڈیا ورلڈ میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا خوبصورت واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کی زندگی کے متعلق ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کے زمانے میں جو ہے وہ آئے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے وہ بہت خوبصورت علاقے میں رہتے تھے۔ اس علاقے کی حالت بہت خوبصورت تھی، ہر طرف ہریالی تھی، ہر کوئی جو ہے وہ اپنی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ لیکن پھر اچانک سے ایک ظالم بادشاہ بخت نظر نے وہاں پر قبضہ کر لیا، وہاں کے علاقے کو ویرانگی میں تبدیل کر لیا، اور وہاں کے جو باشندے تھے جو بچ گئے ان کو قیدی بنا کر لے جایا گیا۔ اور جن کو قیدی بنایا گیا، بخت نصر نے جن کو قیدی بنایا ان میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی شامل تھے۔ اس طرح کافی عرصہ گزرنے کے بعد جب حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے رہا پا کر اپنے علاقے کی طرف واپس آئے تو اپنے علاقے کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ جو علاقہ اتنا زیادہ آباد تھا، ہر طرف ہریالی تھی، سبزہ تھا، لوگ تھے، جانور تھے، پرندے تھے، لیکن اب کیا حالت ہو گئی ہے؟ کیا ایسا دوبارہ ممکن ہو سکے گا کہ یہ علاقہ دوبارہ سے آباد ہو جائے، دوبارہ سے درخت پھل دینے لگے، دوبارہ سے جو زمین جو ہریالی اگانے لگے؟ آپ یہی سوچ میں تھے۔ آپ نے جو ہے وہ کچھ فروٹ درختوں سے توڑے اور اپنے جو ہے وہ تھیلے میں رکھ لیے، اور ابھی اسی سوچ میں تھے کہ کس طرح سے یہ آباد ہوگا، یہ شہر ویرانگی کس طرح سے ختم ہوگی، کہ اچانک درخت کے سائے کے نیچے لیٹ جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ ان کی روح قبض کر لیتا ہے، ان کو سلا دیتا ہے۔ اسی طرح کافی عرصہ گزر جاتا ہے، کئی سال گزر جاتے ہیں، حتیٰ کہ 1 صدی گزر جاتی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جس وقت یہ سب محسوس کر رہے تھے، اس وقت ان کے پاس ایک سواری تھی جس پر وہ سوار ہو کر اس علاقے میں واپس آئے تھے، اور ان کے پاس عموماً گدھا تھا اس وقت۔ تو یہ سب باتیں کر ہی رہے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی جان قبض کر لی، اور ان کے پاس جو سواری تھی، جو جانور تھا، اس کو نیست و نابود کر دیا، یعنی کہ اس کی بھی روح قبض کر لی اور وہ صرف اس کی ہڈیاں بچ گئیں۔ اس طرح جب حضرت عزیر علیہ السلام دوبارہ زندہ ہوئے تو اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے۔ ابھی تو میں یہاں پر یہ بات کر رہا تھا کہ یہ علاقہ کیسے آباد ہوگا، تو اچانک سے یہ علاقہ کیسے آباد ہو گیا؟ لوگ چہل پہل کر رہے ہیں، درختوں نے پھل دیے ہوئے ہیں، ہر طرف سبزہ ہے، یہ تو شہر کا شہر بن گیا۔ یہاں پر زمین جو بنجر تھی وہ کہاں چلی گئی؟ اور پھر اللہ تعالیٰ ان پر وحی نازل کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، بتاؤ عزیر تم یہاں کتنی دیر رکے؟ حضرت عزیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ میں یہاں پر 1 دن یا اس سے کم وقت گزرا ہوگا، اتنی دیر ہی رکا ہوں گا۔ یعنی کہ ان کے خیال میں وہ صرف 1 دن وہاں پر رکے، یا پھر 1 دن سے بھی کم حصہ وہاں پر انہوں نے گزارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ 100 سال کے بعد یہاں اٹھے ہیں، 100 سال کے بعد۔ حضرت عزیر علیہ السلام بہت حیران ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے پاس موجود پھلوں کو دیکھیے، بالکل ویسے ہی تازہ ہیں، اور آپ اپنے پاس سواری کو دیکھیے، اپنے گدھے کو دیکھیے جس کی ہڈیاں گل سڑ چکی ہیں۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے پھر سے اللہ تعالیٰ نے ان کے سواری کو زندہ کیا، اور وہ سچ میں واقعی دوبارہ سے زندہ ہو کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام بہت حیران ہوئے، اور پھر ان کو یہ بھی بتانا تھا، ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے بتایا کہ اگر کسی چیز کو جو ہے وہ مرنا ہے تو اسے دوبارہ زندہ کرنے والا بھی میں ہوں، وہ دوبارہ زندہ بھی ہو سکتی ہے، تو اس لیے آپ کو 100 سال کے لیے سلایا گیا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام جو اپنے علاقے کی طرف جاتے ہیں، اپنے گھر کی طرف، جب اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں تو چونکہ 100 سال گزر چکے ہوتے ہیں، راستہ نہیں ملتا، بھول جاتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ اپنے گھر کے قریب پہنچتے ہیں، اور یا تو یہاں پر پہنچ کر ان کے پاس ایک بوڑھی عورت ہوتی ہے جو کہ حضرت عزیر علیہ السلام کی خادمہ ہوتی ہے، اور تقریباً ان کی عمر 120 سال ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس بوڑھی عورت سے پوچھتے ہیں، کیا عزیر علیہ السلام کا گھر یہی ہے؟
تو وہ بوڑھی عورت جب سنتی ہے تو رونے لگتی ہے، کہتی ہے کہ صدیاں ہو گئی، کئی سال گزر گئے، کسی نے عزیر علیہ السلام کو نہیں پکارا، نہیں یاد کیا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ہی عزیر ہوں۔ وہ یقین نہیں کرتی، کہتی کہ کیسے ممکن ہے یہ، کئی سال گزر چکے ہیں، 100 سال گزر چکے ہیں، عزیر کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بوڑھی نابینا عورت کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے، اور وہ بوڑھی عورت حضرت عزیر علیہ السلام کو فوراً پہچان لیتی ہے۔ پھر وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو ایک بڑے مجمع میں لے کر جاتی ہے، جہاں پر ان کا 118 سال کا بیٹا بھی بیٹھا ہوتا ہے۔ تمام لوگوں کو قصہ سنایا جاتا ہے، کوئی بھی یقین نہیں کرتا۔ پھر ان کا بیٹا کہتا ہے کہ جو میرے بابا عزیر تھے، ان کے سینے کے درمیان میں تل تھا۔ تو یہ پھر جو ہے وہ ظاہر ہے حضرت عزیر علیہ السلام تھے، تو پھر ان کی جو ہے وہ ان کا کرتا اتار کر دیکھا جاتا ہے تو ان کے سینے کے درمیان میں واقعی ہی تل موجود ہوتا ہے۔ پھر ایک شخص وہاں سے اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ عزیر علیہ السلام اگر آپ ہیں تو عزیر علیہ السلام کو توریت زبانی یاد تھی، تو اگر آپ عزیر ہیں تو ہمیں توریت زبانی لکھ کر بتائیے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام ان لوگوں کو زبانی توریت لکھ کر دکھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان تمام لوگوں کو یقین آ جاتا ہے کہ واقعی یہ عزیر علیہ السلام ہیں۔ اس طرح تمام لوگ یقین کر لیتے ہیں اور حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے وہ ان کو توریت بھی لکھ کر دیتے ہیں، اور جب تک حضرت عزیر علیہ السلام زندہ رہتے ہیں لوگ تبلیغ کی طرف آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں اور دین اسلام پر قائم رہتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ جو یہودیوں کا ایک طبقہ یہ پکارنا شروع کر دیتا ہے کہ نعوذ باللہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اسی لیے ان کو دوبارہ 100 سال کے بعد زندہ کیا گیا۔ اور ایک طرف یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور دوسری طرف عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ گمراہی اور یہ سلسلہ جو ہے وہ تب سے چلتا آ رہا ہے، اور یہاں تک کہ یہودی آج تک اس بات پہ قائم ہے، عیسائی آج تک اس بات پہ قائم ہے، استغفر اللہ۔ تو یہ سارا قصہ عزیر علیہ السلام کا تھا۔ بتانا مقصود یہ تھا ان کو کہ جو چیز دوبارہ جو ہے وہ میں اس کو مار سکتا ہوں، اس کو موت دے سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کو دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہوں، یعنی کہ اس طرح آخرت پر ایمان اور یقین انسان کا پختہ ہو جاتا ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو اس دنیا سے جائیں گے، تو اس دنیا سے دوبارہ جو ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں دوبارہ بھی زندہ کرے گا اور آخرت قائم ہوگی۔ اس طرح قیامت پر ایمان ہمارا مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ فیڈ بیک کلاس میں دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔